ہے کہ نفرتوں کے بیچ بوئے گئے ہیں، ایک تعصبانہ رویہ اختیار کیا گیا ہے. مجھے بہت افسوس ہوا کہ آج جب کوئی بلوچ طلبہ ریڈ زون سے ہوتے ہوئے یہاں آ رہا تھا تو اس کو صرف اس لیے ہچ کیا گیا کہ آپ بلوچ ہیں، آپ یہاں سے نہیں گزر سکتے. یہ وہ رویہ ہے جو ہم بتانا چاہتے تھے، جس کی تحت ہماری شناخت کو ہی مسخ کر کے، ہماری شناخت کو ہی ایک ایز اے جرم ثابت کر کے لایا گیا ہے، جس کے تحت ایز اے بلوچ آپ ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں. ہم بھی اسی رویے کے خلاف نکلے ہیں. ہم بھی ہم فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ بھی ہیں، ہم کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں ان کی تحریک کے ساتھ بھی ہیں. لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہاں پر خاص کر پاکستان میں جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں، جو سول سوسائٹی ہے، جو سیاستدان ہیں، جو پارٹیاں ہیں، وہ بلوچ نسل کشی پر بھی لب کشائی کرے. وہ کب تک خاموشی اختیار کریں گے؟ اور جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہے، جو انفورس ڈس اپیرنسز ہے، ان پر بھی بات ہونی چاہیے. ہم ابھی بھی رابطے میں ہیں اور ہم نے مسلسل طور پر ان کو تھرو رپورٹس یہ بھیجا ہے، اور انہوں نے بھی ہمیں یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس سچویشن کو کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں، اور اس کی فالو اپ میٹنگز بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آنے والے مہینے میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم فالو اپ میٹنگز بھی کریں گے، جن میں یو این کے ایچ آر ڈی ڈپارٹمنٹس کے جو سربراہان ہیں وہ ہمارے ساتھ بھی کانٹیکٹ میں ہیں کہ جس طرح اس پورے تحریک میں جو پرامن سیاسی ورکران تھے یا پرامن جو لوگ موجود تھے، پروٹیسٹرز موجود تھے، جس طرح ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کی رپورٹنگ بھی وہ مسلسل طور پر خود بھی کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی یہ کہا گیا ہے. اور ہم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انسانی حقوق کے ادارے جب ایک ریاست اور اس کی پوری مشینری ایک پرامن تحریک کو کچلنے پر تلی ہوئی ہے تو وہ باقاعدگی طور پر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس تحریک کی آواز بنے، اور اس تحریک میں کو جو کریک ڈاؤن کا سامنا ہے ریاست کی جانب سے اس کو روکنے میں ہمارا ساتھ دیں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے عدلیہ کو بھی آج مخاطب کر کے کہا ہے آخری امید عدلیہ ہوتی تو آپ کو چیف جسٹس سے بھی امید نہیں رہتی. دیکھیں، ہم مسلسل طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک پرامن سیاسی تحریک لیڈ کریں، اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہمارے مطالبات ریاست اور اس کی اداروں سے پھر سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے مطالبات آئینی ہیں، جائز ہیں، آپ ان کو ایکسیپٹ کریں. اور اتنے دنوں کے دوران ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جب سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے ہم گئے وہ بھی نہیں مانا گیا، اس کے بعد بھی ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے، اس کے بعد بھی ہماری پروفائلنگ کی جا رہی ہے. اتنا بڑا ایشو ہے، اتنی بڑی تحریک اٹھ رہی ہے، پورا بلوچستان سراپا احتجاج ہے، اس پر چیف جسٹس آف پاکستان کو سو موٹو نوٹس لینا چاہیے تھا. اگر وہ سو موٹو نوٹس لے کر اینڈ انفورس ڈس اپیرنس کا کہتے اور یہ پیغام دیتے یا یہ فیصلہ لیتے کہ جتنے لوگ جو ہے نا جبری طور پر گمشدہ ہوئے ہیں ان سب کو عدالتوں میں پیش کیا جائے، یا بالاج کا وہ کیس جو آج بھی پینڈنگ میں پڑا ہے، جو شٹ اینڈ ڈاؤن کیس ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس کو دوران حراست مارا گیا، اس کا ابھی تک فیصلہ کیوں نہیں ہوا ہے؟ اور وہ ادارے، وہ ڈیتھ اسکواڈ جو ہماری نسل کشی میں ڈائریکٹ ملوث ہے، وہ ابھی تک دن دہاڑے پھر کیوں رہے ہیں؟ اور وہ ابھی تک ہمارے سامنے بیٹھے، اس پر عدالت کو نوٹس لینا چاہیے تھا. اور ہم پھر بھی اس کے ساتھ امید کے ساتھ ہم بار بار انہی اداروں سے ہی ریکویسٹ کرتے رہیں گے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں اور اتنی بڑی جو نسل کشی ہو رہی ہے اس کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں. ڈاکٹر صاحبہ، ہم دیکھتے ہیں کہ 5 فروری کو کشمیر کے نام پہ عوام نکلتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ فلسطین کی بہت زیادہ بات کی جاتی ہے. ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے بلوچستان سے لوگوں نے یہاں پہ بہت پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، تو پورے پاکستان کو کشمیر نظر آتا ہے، فلسطین نظر آتا ہے، لیکن بلوچ کیوں نظر نہیں آ رہے؟ دیکھیے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہمیں سمیٹنے کا اعلان کریں گے سمجھا جائے. جی بالکل، آج ہم پریس کانفرنس کے تھرو ہم نے اعلان کیا ہے اور کل ہم باقاعدہ بلوچستان کی جانب روانہ ہوں گے.